تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑہا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے دوسرے سپارے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دوسرا سپارہ سیقول سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یعنی رمضان سے پہلے استقبالیہ خطبہ دیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام اجمعین کو پورے رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محاسبہ نفس یعنی ایمان کے ساتھ روزے رکھے گا، کریم رب اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما وَلَّاهُمْ کہ کس چیز نے پھیر دیا، عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، مسلمانوں کو اپنے قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور کریم رب کی محبت اپنے محبوب سے دیکھیے۔ ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا، لوگوں کی اعتراض کی ابھی بوچھاڑ نہیں ہوئی اور کوئی بات کی ابتداد نہیں ہوئی کہ بے کم عقل لوگ اس کی باتوں میں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے۔ اللہ نے پہلے ہی دماغ بنا دیا، اللہ نے پہلے ہی دماغ بنا دیا کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو اعتراض جو کریں گے وہ بے وقوف لوگ ہوں گے، محبوبہ وہ بے وقوف لوگ ہوں گے۔ اب اگلا کریم رب کے الفاظ، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرمائیے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے کی طرف۔ اور کریم رب کی اپنے محبوب کریم سے جو محبت ہے وہ اپنے پچھلے سپارے میں بھی پڑھی۔ ابھی رخ انور آسمان کی طرف بھی نہیں ہوا، اور وہ جیسے پچھلا میں نے آپ کو رائنا کا بتایا تھا کہ صحابہ کا مجمعین کو کہا میرے محبوب کے لیے الفاظ وہ استعمال کرو جو ادب والے، بھلے آپ سب سے زیادہ محترم ہو لیکن لفظوں کے استعمال میں بھی اتنی احتیاط کرو کہ اگر لفظ ایک آپ کی نظر میں ٹھیک ہے لیکن دوسروں کی نظر میں اس کے معنی ذرا اچھے نہیں ہیں تو وہ بھی میرے محبوب کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا، مائنڈ پہلے بنایا جا رہا ہے۔ پھر کیا کہہ رہے کریم رب، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں، اے مسلمانوں کیا بنا دیا، وسطا، بہترین امت بنا دیا، امتاً وسطا، بہترین امت ہم نے بنا دیا۔ بہترین امت کیوں کہا گیا؟ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں عہد شباب کو بہترین وقت کہا جاتا ہے، اخلاق میں سے جو درمیانی میانہ روی ہوتی ہے اس کو بہترین صفت کہا جاتا ہے۔ بخل اور فضول خرچی کے درمیانی حالت سخاوت کو بہترین کہا جاتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، آپ کو رب ذوالجلال کیا کہہ رہا ہے؟ بہترین امت کہہ رہا ہے۔ اور جب تک ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے اپنے اس عظیم منصب کا پاس رکھا تھا، اس وقت ان کا ہر قول ہر فعل اس کا آئینہ تھا، اس ارشاد ربانی کا آئینہ تھا۔ لیکن آج تو ہم اتنے بگڑ چکے کہ قرآن میں جس امت کے اتنے محاسن بیان ہوئے ہیں ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں۔
میں تو روز دعا کرتی ہوں کریم ربا ہم مسلمانوں کی حالت زار پر رحم فرما. ہمیں تو بہترین امت قرار دیا گیا، لیکن آج مسلمان ایک دوسرے کی کیا حالت کر رہے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر. یعنی جتنی پچھلی امتیں تھیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی گواہ کون ہے؟ کیسے گواہ بنے گی؟ ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہے. اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، اور اپنے محبوب کی شان دیکھیے، گواہ ہے، یہ گواہی دیں گے اور رسول اللہ کی امت گواہی دے گی پہلے انبیاء کی کہ انہوں نے اپنے دین کا حق بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں. کیا دیکھ لیں؟ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں. یعنی ہم اصل میں قبلے کا بدلنا یہ دیکھنا تھا کہ کون فوراً ہمارے نبی کی بات کو مان لیتا ہے، کیونکہ جو نبی کی بے چونچا اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جاتے ہیں. جو بات بات پر اعتراض اور اپنی عقل کی سند لے کے آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھ لیں انہوں نے سندیں نہیں مانگی، خالی کیا ہوا محبوب کا قبلہ بدلا اور یہ بھی پیچھے ہو گئے، اور یہ رب پہلے مائنڈ بنا رہا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان. جب قبلہ بدل گیا، مکہ کی طرف ہو گیا، اور پہلے لوگوں کی جو نمازیں تھیں تو صحابہ کرام اجمعین کے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نمازوں میں کچھ ایسا قبول ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی ہوں. تو یہ اس کا جواب کریم رب دے رہا ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کی شان. ادھر بھی کعبہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور ابھی بھی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قد نرى تقلب، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا خوبصورت ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں محبوبہ بار بار آپ کا منہ کرنا کدھر؟ آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوش نودی کی خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اسی آیت میں اعلان کیا فرما دیے، محبوبہ جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند، اور تیری خوشی کے لیے ہم قبلے کو ہی، یعنی آپ کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہی مقرر کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا الفاظ ہے محبوبہ؟ ابھی تمنا نہیں کی، دل میں خواہش ضرور ہے، زبان تک نہیں آئی، خالی رخ اور آسمان کی طرف کیا. تو رب نے کیا کہا، محبوبہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا منہ آسمان کی طرف کرنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں. اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کر رہے تھے. 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے، آیت نازل ہوتی ہے دوران نماز. اسی وقت مصطفیٰ کریم نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبہ کی طرف کر لیا. تو اب یہاں دیکھیں
کیا ہوا؟ رخ انور رب کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو رب کیا کہتے ہیں؟ محبوبہ نماز بعد میں پوری کری، خواہش اپنی پہلے پوری کر لے۔ تو صحابہ نے سندیں اور دلیلیں نہیں مانگی، اس لیے تو وہ ساری دنیا پہ چھا گئے نا، وہ تو سچے متی تھے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ انور کعبے کی طرف پھیر لیا، اور جہاں جہاں یہ صدا پہنچتی گئی کہ رخ انور محبوب نے ادھر کیا ہے، تو صحابہ کرام اجمعین نے تسلیم و رضا کی ایک بے مثال نمونہ دکھا دیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، صحابہ کرام اجمعین کی اتنی حیرت انگیز ترقی کا راز صرف اپنے نبی اور اپنے قائد کی اس بے چون چرا اطاعت میں مضمر تھا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یار اب کیا فرما رہے؟ آپ پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اب ہم لوگ جب میں خود نماز پڑھتی ہوں، میں آپ کو بات بتاؤں، میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں مجھے مصطفیٰ کریم بڑے یاد آتے ہیں، پھر مجھے رب پہ بھی پیار آتا ہے۔ ربا تو میرا محبوب، اور تو اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بتایا کرو، یہ جو قبلہ ملا ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ کریم کا۔ اگر ایسے بتاؤ گے تو تب بچوں کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آئے گا۔ یہ بتایا کرو کہ رسول اللہ کے بارے میں جب بولتے تو میٹھے میٹھے لفظ بولا کرو، یہ نہ ہو کہ رائنا والے وہ لفظ سے آپ نے عبرت پکڑنی ہے، اور یہاں کعبے کے بدلنے سے بھی آپ نے بچوں کے دل میں اور اپنے دل میں محبت ڈالنی ہے کہ ہمیں تو کعبہ کی سمت ملی تو مصطفیٰ کریم کی خواہش کے سبب۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا، اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھر لیا کرو اپنا منہ، کدھر؟ وجوہکم شطرہ، اس کی طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ لے آئے اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، پھر بھی وہ قبلے کی جس کی طرف آپ رخ کر رہے ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دلیلوں سے نہیں، اللہ کی فضل سے ایمان ملتا ہے، اللہ کے فضل سے ایمان ملتا ہے۔ دلیلیں کیا؟ ابو جہل کا، میں خود یہ بات پڑھتی ہوں جب بھی کہ ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے مصطفیٰ کریم سامنے تھے، سارے معجزات بھی تو سامنے تھے، ہاتھوں میں کنکریوں کو جان بھی دے کے کلمہ پڑھا لیا گیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اپنے اللہ سے فضل ضرور مانگا کرو۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلہ کی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہاں پہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطب ہے، اور ویسے بھی رب تو استاد بھی ہے نا میرے محبوب کا، سمجھانے کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو زیادہ تر کیا کرتے ہیں، باپ ماں کو منہ کے سامنے رکھ کے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ماں کو بھی سمجھا دے تو یہ بھی بات غلط نہیں۔ اگر اس سے غلط جیسے مان لیا جاتا ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ نبی کی صفات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے معصوم ہوتی ہے، اسے تو ناممکن ہے کتنا بڑا جرم سرزد ہو جائے۔ اور وہ تو ہے نا، وہ تو اپنی خواہشوں سے بولتے ہی نہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں انہیں،
کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. کتنی بہترین مثال دی کہ وہ سارے ظالم جو اب نہیں محبوب کو مانتے وہ تو اس طرح پہچانتے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. بیٹے کی پہچان سب سے زیادہ باپ ہی کو تو ہوتی ہے، مانا پھر کیوں انہیں؟ صرف ضد ہٹ دھرمی کے باعث. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات کو چھپانا یہ یہود کا طریقہ ہے. الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے. وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے پس آگے بڑھ جایا کرو دوسروں سے نیکیوں میں. آپ خود اپنے اندر جھانکے، کیا ہم میں بھی یہ صفت ہے؟ یہ تو رب کہہ رہے نا لوگوں، کیا کرو؟ نیکیوں سے آگے بڑھ جایا کرو، خود بھی نیکی کرو، دوسروں کو بھی دعوت دیا کرو. آؤ کریم رب کی طرف، آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف، اپنے صحابہ جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں. مانا ہم صحابی کے کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کی قدموں کے خاک کے برابر نہیں، لیکن ان کی کاپی تو کر سکتے ہیں نا. وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اللہ کی باتیں کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے سے رسول اللہ کی باتیں کرتے تھے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی آج دن کو تو نے یہ کام کیا اور آج میں نے کی، کل میں اس سے بہتر کروں گا. اور کیسے جیسے رسول اللہ کی بات پتہ چلتی دوسرے صحابی سے پوچھا کرتا تھا میرے یار تجھے پتہ میں نے محبوب کی یہ ادا دیکھی ہے، اور جو دیکھتا تھا کہ میں تو نہیں جا سکا یہ گیا ہوا ہے، اس نے اپنے اللہ کی باتیں محبوب سے سنی ہیں تو وہ تڑپتا تھا. بتاؤ نا میرے دوست کیا بتایا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح نیکیوں میں جب آپ لوگوں کا مقابلہ ہوگا جیسے آج کل فیشن کا چلتا ہے تو تب بھی تم لوگ کامیاب ہوگے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں ہو لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. انسان جب مر جاتا ہے بھلے چونٹیوں کے پیٹوں میں بھی چلا جائے لیکن اللہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلْ، اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں کیا؟ وجہک، اپنے چہرے کو نماز کے وقت موڑ لیا کرو. شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو. یہ بھی ہم سب سے مخاطب ہے کریم رب. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ باہر نکلے تو موڑ لیا کرے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنا منہ اس کی طرف. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو نا انصافی کریں ان سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، سو نہ ڈرو تم ان سے. وَخْشَوْنِي، کس سے ڈرو؟ رب بار بار کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو. میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں نا، ہماری تربیتوں میں بڑی کمی ہے، ہم کیا لوگوں سے ڈرتے ہیں. جس دن ہم نے اللہ سے ڈرنا شروع کیا اس دن ہم انشاءاللہ لوگوں پہ غالب آ جائیں گے. اللہ سے ڈرو کیونکہ اسے سے ڈرنے کا حق ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول منکم، تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں ہماری آیتیں. اب آیتیں پڑھ کے سناتے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتا ہے تمہیں. امراض قلب ایک کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں اور پاک کرتے ہیں. ہم سارے جیسے برتن دھوتے ہیں، بے شک پوری ٹینکی بھی ڈال دو تب تک برتن صاف نہیں ہوتا جب تک اسے منجرال یا صابن سے ہاتھ سے نہیں دھویا جاتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا طاقت دی؟ محبوبات تو آیات پڑھا کر وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتا ہے تمہیں میرا محبوب. یہ دعا بھی ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب تک مسلمان صحیح رسول اللہ کے پیروکار رہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتی ہوں. ایک آدمی تھا، اس کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، رستے میں کھڑا ہوتا تھا روز، اور اس وقت عورتوں کو منع نہیں کیا گیا تھا. حضرت عمر کے دور میں باجماعت نماز عورتوں کی منع کی گئی تھی، اس سے پہلے اکٹھے پڑھتے تھے. وہ عورت اس کو مخاطب ہوئی، کہتے کیوں روز کھڑے ہوتے؟ اس نے کہا میں اس لیے روز کھڑا ہوتا ہوں کہ میں تمہارے لیے، میں تمہارا عاشق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہو، جو تم کہو. تو جیسے عاشق کہتے ہیں میں تارے توڑ لوں گا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا تم میرے لیے کیا کر سکتے؟ اس نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں جان بھی دے سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، جان تو دیتے ہو، میں تمہیں ایک شرط رکھتی ہوں کہ تم ایسے کرو کہ 40 نمازیں حضرت عمر کے پیچھے لگاتار، یہ نہیں کہ ایک دن کرو دوسرے دن نہیں، لگاتار 5 نمازیں، اور ٹوٹل 40 نمازوں کے بعد پھر تم اسی جگہ پہ آنا، میں یہیں پہ کھڑی ہوں گی. اور جب 40 دنوں کے بعد وہ نوجوان وہاں سے گزر رہا ہوتا، کیونکہ وہ گزرگاہ ہوتی ہے، عورت اسے آواز دیتی ہے، اب وہ نوجوان نہیں دیکھتا اور کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر نے میرے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیے، میں اب دنیا کے عشق میں نہیں آتا. وہ تو ان کے پیچھے جو رکنے والے لوگ تھے رسول اللہ کے، وہ بھی من دھو دیتے تھے. ابھی تو یہی بد نصیبی ہے کہ ہمارے علماء میں اور ہم لوگوں میں علم کی کمی ہو گئی، کچھ جانے والوں میں کمی، کو عمل میں کمی ہو گئی. تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت محبوب کی شان بتائی جا رہی ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھاتا ہے. کتاب بھی اور حکمت بھی، اس میں بھی بہت بڑی باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا علم تھا، اور علم لدنی تھا، قرآن کے باطن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منور روشن سینہ سے یہاں سے یہ بھی بہت لمبی ڈیٹیل ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتا ہے تمہیں، اور کیا؟ وَالْحِکْمَةَ، دانائی کی باتیں، قرآن کریم اس کی تفسیر اور سب کچھ سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی باتوں کی جنہیں تم نہیں جانتے، وہ سب کچھ سکھاتا ہے. اب اس سے اگلی آیت یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کیا فرماتے ہیں؟ لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تم ہی یاد کروں گا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندے کے لیے اعزازی سند ہے یا بندے کی کوئی عزت افزائی ہوگی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي، یعنی مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. بندے کی جتنی زندگی ہوتی ہے اتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ نے جب تک رہنا ہے وہ اس وقت تک یاد کرتا اور کرواتا رہتا ہے. حدیث طیبہ ہے، متفق علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جب مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں. اگر کوئی مجمع عام میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں. اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک جاتا ہوں، اللہ اکبر. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں رب دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. کوئی آئے تو صحیح نہ اللہ کی طرف، کوئی آئے تو صحیح نہ اللہ کی طرف. جو اللہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس کی عملی تفسیر آپ دیکھیں. جو بندہ مر جاتا ہے، اب جو گناہگار ہے اس کو اصحاب ثواب کی ضرورت ہے،
لیکن ان کی قبریں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ویرانگی کے نمونہ پیش کری. چاہیے تو وہاں کے ہم وہاں جا کے اصالِ ثواب کریں یا گھر بیٹھے تو ان کے اصالِ ثواب کریں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. میں اس بات پہ نہیں جاتی کہ لوگ کیا کرتے ہیں بنے، لیکن وہاں پہ لوگوں کا ہجوم، یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے. جب آپ کسی ایسے جگہ پہ جاؤ ویرانگی میں، جب میں خود میرا اپنا ذاتی یہ ہے کہ جب میں عام قبرستان سے گزرتی ہوں یا سڑکوں کے سائڈوں پہ اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، جب ویران قبروں کو دیکھتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں اور اپنے آخرت کے لیے خوفزدہ ہو جاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا، اب جایا کرتا کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے. واقعی آخرت کی یاد آتی ہے. وہ ویرانگی ہے، وہ چھوٹا سا گھر، وہ مٹی کا گھروندا یاد آتا ہے کہ ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہے اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اور جب کسی ولی اللہ کے سامنے سے گزر ہوتا ہے وہاں لوگوں کا ہجوم، اس کی عملی تفسیر دیکھ کے کہتے ہیں دل ہی دل میں ہوتا ہے مولا ہم سے بھی کوئی اچھا کام لے لے، مولا ہم سے بھی کوئی اچھا کام لے لے. اللہ تو اپنے وعدوں کا سچا ہے نا. وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر ادا کیا کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہیں کیا کرو. اور ہم لوگ شکر تھوڑا زبان سے کہہ دیتے، عملی طور پہ کچھ نہیں. لوگوں سے ہی کر شکر ادا کیا. یہ رب بار بار تو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. اگر کوئی مصیبت آ جائے واویلا نہیں مچانا شروع کر دیے کرو، صبر کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبر کا دامن تھام لیتے صبر پھر اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. اور والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی بات ہے، صبر کرنے والوں کو سند کریم رب دے رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں. کیا نہ کہا کرو؟ مردہ نہ کہا کرو. اب منو مٹی کے نیچے خود ہم دے کے آتے ہیں، لیکن رب کا فرمان کہ تم نہیں کہو انہیں مردہ نہیں کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. شہید کی موت یہ اس کے بارے میں ہے. اب شہید کس کے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق شہید کا بڑا مقام ہے، بہت زیادہ مقام ہے. اور شہداء کا اتنا زیادہ مقام ہے کہ انشاءاللہ بہت ساری میں نے پہلے بھی احادیث طیبہ بتائی ہوئی ہیں. چند ایک باتیں میں آپ کو پہلے بتا دوں، پھر آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمایا کہ جنگ احد کے 46 سال بعد، اب یہ تو قرآن میں آیا نا کہ ان کو مردہ مت کہو، ہم عقل کو ماننے والے، یہ عقلی میں آپ کو بتاتی. امام مالک نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد، 46 سال کے بعد، حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبریں دونوں ایک ہی جگہ چونکہ دفن تھے، سیلاب آنے کی وجہ سے وہ قبر تھوڑی خراب ہو گئی، تو ان کے اجساد کو جب نکالا گیا وہ تر و تازہ شگفتہ پائے گئے، جیسے کل ہی ان کو دفن کیا. یہ موتا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور 20ویں صدی کا واقعہ یہ آپ کو غالباً نیٹ پہ بھی مل جائے گا. جب دریائے دجلہ کے اوپر بہت سارے آ گیا تھا دریا، ہوا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء تھے، اور وہ کسی اس وقت مدینہ کے حکمران کے خواب میں آئے، ولی کے خواب میں آئے کہ ہماری طرف پانی آ رہے، ہماری طرف نظر کرم کر دیں. اب وہاں پہ جو مفتی تھا وہ اس کو ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن لگا تک حضرت عبداللہ بن جابر خواب میں آتے رہے. انہوں نے مدینہ کے ولی سے جا کے بات کی، اس سے جا کے مکہ کے شیخ سے بات کی. بہرحال یہ بات بہت پہلے تو خواب کو اہمیت نہیں دی گئی، لیکن بار بار جب خواب میں آئے کہ میری قبر کو کھودا جائے پانی آ رہا ہے، قبر کو کھودا جائے پانی آ رہا ہے، یہ مستند بات ہے. آپ عراق کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں. اور جب بعد میں حکمران نے کیا کہا کہ آپ کھول سکتے ہیں، لیکن مفتی صاحب آپ ہمیں ریٹرن دے، اس مفتی صاحب نے ریٹرن دیا کہ ٹھیک ہے میں فتویٰ دیتا ہوں اس کو کھولا جائے. اور جب کھولا گیا، یہ بھی تھوڑی لمبی ڈیٹیل تھوڑی بتا دیتی ہوں، اس وقت سے ایمان تازہ ہو. انہوں نے محکمہ مسئولیات والوں کو بلایا، وہاں پانی کا دیکھا گیا، ان کا واقعی ادھر پانی آ رہا ہے. اور جب قبر کھودی گئی
تو واقعی پانی ان کے قریب آ گیا، اور عراق میں دوبارہ جنازہ ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ ہوتی ہے رب کی باتیں سچی ہیں، اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ان کا بڑا مقام ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام الانبیاء کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی عملی تفسیر ہمیں معراج کی شکل میں بھی ملتی ہے۔ جس دن معراج کی رات آتی ہے، مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی جماعت کرائی تھی؟ ابھی تو لوگ حیات اور میامات پہ پتہ نہیں کیوں جھگڑنے لگے، اللہ کو ہم کیا سمجھیں، وہ تو مالک الملک کہتا ہے انک علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ قادر ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب معراج کا واقعہ وہ اس لیے تو عقل والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ لوگوں تم بڑے سیانے بنتے ہو، میرا محبوب تو مسجد اقصی میں جماعت بھی کرا چکے، اور جماعت زندوں کی کرائی جاتی ہے، مردوں کی نہیں کرائی جاتی۔ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، جس کو منو مٹی کے نیچے دبا کے میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے، یہ رب کہہ رہا ہے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ۔ کون سی چیز؟ خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو یہ سارے مسائل تو ہیں، بھوک کے ساتھ آزماؤں گا، خوف کی وجہ سے آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کرنے سے تمہاری مالوں میں کمی کرنے سے تمہیں آزماؤں گا۔ ہمارے پاس اگر بھوک ہو، مالوں میں کمی ہو، اور جن کے پاس ہوتے ہیں ان کی طرف کس انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس پہ رب ناراض اس لیے وہ بھوکا ہے۔ نہیں، انبیاء کی دیکھیں تو وہ اس طرح کیسے ان کی زندگی تھی۔ تو یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں میں، یعنی پھلوں کی وجہ سے بھوک اور ہر چیز کی وجہ سے اللہ آزماتا ہے۔ جو صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے نا، وہ کبھی مقابلے کی ہمت نہیں رکھ سکتا، اور پھر وہ بہہ جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مولا کریم کیا حکم دے رہے ہیں، خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ اگر آپ سننے والوں میں یہ صبر ہے تو خوش ہو جائیے، رب خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اگر مال کم ہے تو اسی کی وجہ سے، بھوک ہے تو اسی کی وجہ سے، کیا پتہ اس کے بدلے میں کیا کچھ دے دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو کہ جب پہنچتی انہیں کوئی مصیبت تو کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم سب کو تو ادھر ہی لوٹنا ہے نا، اور اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیاری کیا رکھی ہے میرے بچوں؟ اگر نہیں کی تو آج سے ابتدا کر دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں طرح طرح کی، ورحمہ، اور رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، بے شک صفا اور مروہ، مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے یہ آپ سب جانتے ہو، اما ہاجرہ کی سنت ہے۔ اصل ہوا یہ تھا کہ جو صحابہ کرام اجمعین تھے، یعنی اسلام لانے کے بعد لوگ اس سائڈ کی طرف نہیں جا رہے تھے، ناگوار انہیں گزرا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر، صفا پر اصحاب کا اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے۔ اسلام لانے کے بعد جب مسلمان ہچکچانے لگے تو رب نے فرمایا تمہیں تو حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا چاہیے، تمہیں مناسب نہیں ہے کہ تم بتوں کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی سنت کو ترک کر دو۔ مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی اس کو اس خوبصورت انداز میں، حکیمانہ انداز سے
دور کر دیا گیا، یعنی کوئی حرج نہیں، بے شک صفا اور مروہ میں دوڑ لگایا کرو۔ انسانی فطرت ہے، جب اس کے آنکھ کے اوپر ایسی پٹی ڈال دی جاتی کہ فلاں چیز غلط ہے، اسے پھر غلط ہی لگنے لگ جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے اگلا غلط ہو تو تب بھی ہمیں صحیح لگنے لگ جاتا ہے، کہ اگر یہاں پہ واضح پہ ہے کہ صفا اور مروہ پہ تم بتوں کو نہیں دیکھو کہ ان سے پہلے وہ دوڑتے تھے بتوں کی وجہ سے، اور اب ہم کیوں دوڑے، نہیں، یہ ہے کہ من شعائر اللہ، اللہ نے عظمت دی۔ جب میں صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ دوڑ رہی تھی تو میں اما ہاجرہ کو سلام کہہ رہی تھی، اما ہاجرہ تیری اداؤں پہ میں قربان جاؤں، اور اس وقت بھی مجھے اللہ پہ بڑا پیار آ رہا تھا، مولا کریمہ جو تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں، جو تیرے لیے دوڑتے ہیں، ان پتھریلی جگہوں پہ صرف قدم ہی تو لگے تھے نا، وہ نبی تو نہیں تھے، ایک نبی کی ماں تھی، ایک ولیہ تھی، ولیہ کے قدموں کو تو نے اتنا اعزاز بخشا کہ تو نے اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب قدموں کی مٹی کو اتنا اعزاز دیا تو ان کا کتنا اعزاز ہوگا، کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ فمن حج البیت، بس جو حج کرے اس گھر کا، او اعتمر فلا جناح علیہ، یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں سے، کہ این یطوف بہما، کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، یعنی روشن دلیلیں، والہدا من بعد، اور ہدایت اس کے بعد بھی، کہ ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ دور کرتے ہیں انہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ یہ بھی یہود یعنی بنی اسرائیل کے علماء سو، یعنی جو ایسے لوگ تھے بد نصیب، علماء تھے بنی اسرائیل کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو چھپاتے تھے۔ ان الذین یکتمون، یعنی جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے واضح طور پہ ان کی کتاب میں نازل کیا ہوتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو وہ چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق موڑ لیا کرتے تھے۔ اب بھی کوئی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی اظہار میں بخل کرے اور احکام شریعت میں تعریف کرے تو اس کا یہی حکم ہے۔ یعنی آج بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کے اظہار میں بات کرنے میں بخل کرے، اور سننے والا بھی اگر ذرا سی بات رسول اللہ کی کریں تو بندے کے اندر میں ہو، یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب بھی سنتے تھے نا، فوراً ان کے دل میں محبت بڑھتی، ان کی خواہش ہوتی کہ اور سنیں اور سنیں اور سنیں۔ لیکن اگر دل میں گھٹن محسوس ہو، آپ اپنے آپ کو ضرور آزمائیے، مسلمان آزماتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے آپ کے کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھو صحابہ جیسا ہی آپ کے اندر محبت ہے۔ اگر سننے سے آپ کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو اوپر ہو گیا تو یہ تو نیچے ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں کمی ہے۔ یہ تو یہود کا طریقہ تھا، کسی نے من کے اندر سے رسول اللہ کی محبت چرا تو نہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 99 باتیں اگر کوئی رسول اللہ کی شان میں کوئی بتائے اور ایک ان کے حق کو ایسی بتائے جس میں ان کی شان میں کمی ہو، تو لوگوں وہاں سے دوڑ جایا کرو، ایمان کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے، سب صحابہ بھی تھے، حضرت عمر بھی خصوصی طور پہ تھے، فرمایا تو میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا۔ تو حضرت عمر نے من کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ سب سے پیارے لیکن من سے نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو ابھی کامل مومن نہیں ہے، اور پھر رسول اللہ کی نگاہ کرم سے وہ کامل مومن ہو گئے، اور پھر کہا کہ اب آپ مجھے ہر چیز سے پیارے، فرمایا اب تو کامل مومن ہو گیا۔ تو آپ اپنے اندر ضرور جھانکا کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، البتہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں،
سمجھ جانے کے بعد ہٹ درمی اور تعصب سے ہٹ جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، مولا ہم تیری دربار پہ آگے سچی توبہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کرنے، وَبَيَّنُوا اور ظاہر کر دیں، یعنی جو ان کے پاس رسول اللہ کی صفات ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو ظاہر کر دیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ بھی بہت بڑی بات ہے، کتنی بار بار صدائیں اللہ دے رہا ہے، کو میرے پاس آئے تو صحیح نہ، کوئی جھکتا جھکتا آئے تو صحیح نہ، میں اس کے پچھلے گناہوں کو طرف نہیں دیکھوں گا، میں تواب الرحیم ہوں، میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، لوگوں میری طرف آؤ تو صحیح نہ، کیوں منہ چھپا کے پھرتے ہو؟ جب آنکھ بند ہونی ہے تو اس وقت تو آنے ہی آنے، ابھی کیوں منہ چھپائے پھرتے ہو؟ سونے منہ سے رہو تاکہ تم ادھر بھی کھلے منہ سے جاؤ۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا اور مرے اس حال پہ کہ وہ وہم کفار کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، وہ بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات کی گردش میں، والنہار اور رات اور دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، وہ چیزیں بما ینفع الناس اٹھائے ہوئے ہیں جو نفع پہنچاتے ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے یعنی پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یہ مثال کیوں دے رہا ہے رب ذوالجلال؟ جیسے آسمان سے پانی آتا ہے، مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے، ایسے اللہ کا ذکر کرنے سے ہماری روحیں، ہمارا من تازہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اے انسان تو غور کر، جب یہ مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو تم میں بھی زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلا دی اس میں ہر قسم کے جانور، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور بادل جو حکم کے پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ان سب میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ انہیں تو پتہ ہے نا بغیر کسی چیز کے سارے کے تو ایک بندہ ٹیوب نہیں لگا سکتا، تو وہ آسمان کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں اور پانی کے اوپر زمین کھڑی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ بادل بھی اسی طرح بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اندادا اللہ کا مد مقابل، يحبونهم كحب اللہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات ضرور ذہن نشین رکھیے،
کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں محبت کرتے، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی عزیزو، یہ ساری آگے ڈیٹیل آئے گی وہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گی، یعنی عزیزو اقارب فرزند جان ماں سب سے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ان کی محبت ہے وہ سب محبتوں سے بڑھ کے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب باقی محبتوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت جیت جائے تو وہ ہوتی ہے اصلی محبت۔ صوفیاء کرام نے انداز کی بڑی ہی خوبصورت تفسیر لکھی ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے حکم کی تحمیل سے روک دے، یعنی حکم کی تعمیل سے روک دے، وہ انداز ہے، خواہ بت ہے، گمراہ رئیس ہے، مال و دولت ہے، فرزند ہے، علم فن، سب کچھ، یعنی ہر چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہو اسے ند کہتے ہیں، اور جو پاش کر دینے کے لائق ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو عشق ہے، عقیدت ہے، اولیاء کرام سے جو ہمیں محبت ہے، وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ وہ محبوبان خدا ہیں، اور محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوا کرتے ہیں۔ جو اپنے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس سے اللہ سے بھی محبت نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، یعنی کوئی چیز آڑے آ نہیں سکتی اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا کہ جو اس وقت جانیں گے جب ان کی آنکھیں دیکھیں گی عذاب کو، اس وقت سے پہلے آنکھ کھل جانا بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، خیال کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے عذاب کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور ٹوٹ جائیں گے ان سے سارے تعلقات۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور کہیں گے تابعداری کرنے والے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے وہ بیزار ہو گئے ہیں ہم سے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال، حسرات علیہم، کہ باعث پشیمانی ہوں گے ان کے لیے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت میں نکل نہیں پائیں گے کہاں سے؟ من النار، آگ کے عذاب سے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھو اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ حلال روزی کھانے والا ضرور پار ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے بہت ساری احادیث طیبہ آپ کو ملیں گی جس میں دعا کے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ حرام رزق ہے۔ حرام رزق میں رشوت، چوری، ڈکیتی، سود، بلیک مارکیٹنگ، سب جوا وغیرہ آ جاتا ہے، اور محنت سے کمائی ہوئی دولت ہی حلال ہوتی ہے، اور حلال کمائی کھانے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھی بھی قرار دیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ قدم رکھو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ، وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب شیطان سے دشمنی کہ ہماری وجہ سے تو ہوئی، انہوں نے تو ہمارے جد امجد کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب ہمارا ایک کوئی بندہ دوست ہو اس کی وجہ سے کسی کی یعنی ہم لڑائی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لڑائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تیسرے بندے کے ساتھ، اب وہ دوست اس سے صلح کر لے، آپ جو اس کی وجہ سے لڑائی ہوئی آپ کو چھوڑ دے تو کیسا لگے؟ شیطان کے ساتھ ہماری جو یہ آپس میں ہے اور اللہ کی اصل میں
اس کے ساتھ کلیش ہماری وجہ، ہمارے جد امجد کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر ہم شیطان کے ساتھ دوستی کر لیں گے کہ تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ وہ تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمائے اللہ نے، قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آپ ایک یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کے والدین صالح ہیں، مسلمان ہیں، ان کی پیروی کرنے کو قرآن کریم غلط نہیں کہتا۔ پچھلے پارے میں نے آپ کو بتایا تھا انبیاء اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے پہ ناز کیا کرتے تھے۔ اگر گمراہ ہیں تو ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ ہوں، لا یعقلون شیئا، نہ کوئی سمجھ سکتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو، ایسی یعنی چلا رہا ہو، زور زور سے بلا رہا ہو اپنے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سنتے، یعنی انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف ہو تو وہ نہیں آتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیے، ہر پاکیزہ چیز کھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ واشکروا للہ، اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام خالی ٹھنڈا پانی پیتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے مولا کریمہ ٹھنڈے پانی کی نسبت اپنی محبت کو زیادہ کر دو، ہمارے دسترخوان تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں رزق سے، کبھی ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ انما حرم علیکم المیتہ، اب حرام چیزوں کی طرف اللہ توجہ دلوا رہا ہے کہ اس نے حرام کیا ہے تم پر کیا؟ صرف مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت اس نے حرام کر دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرنے کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اگر خالی اس کا یہ معنی لیا جائے کہ جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اس طرح ہماری بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ قربانی کا جانور اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر نام اس بندے کا نہیں لیا جاتا جس کی وہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام ہوگی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ حضرت سعد کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی اور انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا آپ پانی صدقہ کرو، تو وہ ابھی تک سعد کے ماں کے نام سے وہ کنواں مشہور ہوا۔ اگر ہو جاتا تو اس کا مطلب سارا پانی پلیت ہو جاتا نہیں۔ جس کو غیر اللہ کے نام لے کے ذبح کیا جائے، جیسے کہا جائے بسم اللہ والعزیٰ، یعنی لات اور عزیٰ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ تو حرام ہے، لیکن آپ خود انصاف سے کام لیں کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ تو حرام ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے لیکن اس کا اصال ثواب کسی بزرگ کو یا کسی کو کر دیا جائے تو اس کو حرام کہنا یہ بہت ہی بڑی بات اور غلط بات ہوگی۔ سورۃ انعام میں انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس کو نہیں کہتے، یعنی جب بہت سارے لوگ اصال ثواب کرتے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے نام کے دیتے ہوتے ہیں تو وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں اور ان کا جو ہے ان کو ثواب پہنچا کے قربان میں وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے مسلمان کافر ہی خالی کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں، اندر سے سارے ایک دوسرے کے مشرک اور کفر کے فتوے لگائیں گے تو یقین مانو قیامت والے دن رسول اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور شرک آپ کو بتاؤں اتنا آسان کام نہیں ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی اگلا بندہ ہے یا نہیں کہنے والا ضرور مشرک ہو جاتا ہے تو ضرور دھیان سے سنا کرو میرے بچوں، کیا چیزیں حرام ہے؟ مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے اوپر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، لیکن جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ سرکش نہ ہو، وَلَا عَادٍ، یعنی نہ ہی وہ سرکش ہو نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بوقت ضرورت کھا لے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ اتنی حرام چیزیں بھی اگر وہ مر رہا ہو کو بندہ کھا لے تو تب بھی میرے اللہ نے اجازت دے دی۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور ہے، بے شک اللہ تعالی رحیم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں حقیر سا معاوضہ، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، اپنے پیٹ میں کیا بھر لیتے ہیں؟ آگ، استغفر اللہ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور بات تک نہیں کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا لوگوں، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو بخشے گا، یعنی نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو نجات کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، اور کریم رب تعجب سے کہتے ہیں کہ کس چیز نے انہیں اتنا صابر بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بھی ہے فما اصبرہم، کس چیز نے انہیں صابر بنا دیا، علی النار، آگ کے عذاب پر انہیں کس چیز نے صابر بنا دیا ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیس البر ان تولوا، نیکی بس یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں منہ پھیر لو، یعنی یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں خالی نماز پڑھنے والوں، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا، کہ تم پھیرو وجوہکم، اپنے منہوں کو، قبل المشرق والمغرب، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف، جدھر اللہ قبلہ متعین کر دے وہاں منہ کر کے اگر خالی نماز پڑھ لیتے ہو، سمجھتے ہو نیکی خالی اسی کا نام ہے؟ نہیں، خالی نیکی اس کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو ساتھ جھوٹ بھی جاری رکھتے ہو اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کا بھی خیال نہیں رکھتے ہو اور اپنی زبانوں کی وجہ سے دوسروں کے اوپر تیر چلا رہے ہو اور دوسروں کا دل ہر ٹائم چھلنی کر رہے ہو، پھر خود کو نمازی کہہ کے سمجھتے ہو ہم بڑے نیک ہیں، کہ اللہ کا حکم سنو میرے بچوں، نیکی یہ نہیں کہ نماز میں تم منہ پھیر لو اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نا اس کے زبان اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جس کی حد نہیں، اسے خوف ہوتا ہے میں جس کو ڈانٹ رہا ہوں مجھ سے بھی ڈانٹنے والا اللہ میرے اوپر ہے، لیکن میں نے بڑے بڑے صابرین کو دیکھا کہ ان کو جب بہت ہی ٹیز کیا جاتا ہے پھر وہ بھی بول پڑتے ہوتے ہیں۔ اپنی زبانوں کا خیال رکھو لوگوں، ایسے خالی نمازی بن کے زبان سے لوگوں کو زخمی کرتے رہو گے تو کیا سمجھتے ہو تم بڑے نیک ہو؟
نیک کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا. اور اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہے. والیوم الآخر، اور روز قیامت پر بھی ایمان لو. والملائکہ، اور فرشتوں پر بھی. والکتاب والنبیین، اور کتاب پر اور سب نبیوں پر. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور دو اپنا مال اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت سے رشتہ داروں میں دو. والیتاما، یتیموں کو. والمساکین، اور مسکینوں کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو. والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو. اور خرچ کرو غلام آزاد کرنے والوں پر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز. نماز نماز بار بار کہا جائے، 5 ٹائم نماز خشوع خضوع کے ساتھ، ظاہری باطنی صفائی کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہوتا ہے وہی صحیح نماز ادا کرنے والا ہے. بہت سارے نمازی ایسے ہیں جن کے حصے میں ایکسرسائز کے سوا کچھ نہیں آتا. نماز ایسی پڑھو کہ ہر گناہوں سے ستھرے ہو جاؤ اور دوسرا دیکھے کہ ہاں یہ نمازی ہے. وآت الزکاۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ. والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو. اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کریں. یہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کریم کی حیات دیکھ لو. محبوب نے ایک نہیں کتنی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، ایک آدمی نے کہا تھا آپ یہیں کھڑے رہیں، میں ابھی آتا ہوں. کسی سے سودا طے ہو گیا، یہ بھی لمبی حدیث طیبہ ہے. تو جب 3 دنوں کے بعد وہاں سے اس آدمی کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، اسے نہیں کہا سوائے حاجت اپنی ضروریاتی حاجتہ کے لیے نماز کے علاوہ باقی وہیں پہ کھڑے رہے. خالی مسکرا کے یہ فرمایا یار تو نے مجھے بڑا دکھ دیا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ پہلے تو حکم ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرو اسے پورا کرو. کیا ہم وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور کمال نیکی یہ جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں. اب یہ دیکھو، یہ اللہ پاک کے سوالات دیکھیے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یہاں میرے بندے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں نماز زکوٰۃ اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور کمال نیک یہ ہے جو صبر کرتے ہیں مصیبت پر. والضراء، اور سختی میں. وحین الباس، اور جہاد کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. تم منہ سے سچا خود کو کہتے ہو نا، جس کو رب سچا کہتا وہی یہ سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہے تم پر قصاص جو نہ حق مارے جائیں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جو کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو یعنی مقتول کی وارث کی طرف سے. فاتباع بالمعروف، کوئی چیز تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث، یعنی خون بہا جو دستور کے مطابق ہوتا ہے وہ. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے ادا کرے اچھی طرح، اس نے بندہ مارا ہوتا ہے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ رعایت ہے تمہاری رب کی طرف سے. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے کیا ہے. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والے لوگو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرو، یعنی انا کا مسئلہ نہیں بنو. اللہ نے اس کو تمہاری حیات قرار دی ہے، جس سے غلطی سے وہ قتل ہو جائے. یہ اس کے بارے میں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیے گئے ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت. ان ترک خیرا الوصیہ، اور وہ چھوڑ جائے کچھ مال
پھر اسے چاہیے کہ وصیت کرے کس کس کے حق میں، للوالدین اپنے والدین کے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے، حقا علی المتقین ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری کا، او اثما فاصلح بینہم یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کچھ گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہ نہیں کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، پہلے ایسے نہیں، اللہ نے فرمایا جیسے تم روزے رکھ رہے ہو ایسے ہی پہلے لوگوں پہ روزہ رکھا، اور اس کا مقصد اصل میں ریاضت یہ کروائی جا رہی ہے تاکہ تم کیا بنو، لعلکم تتقون تم متقی بن جو۔ خالی منہ بند کرنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ برے اخلاق اور برائیوں سے روکنا، خالی پیاسا رکھنا اللہ کو نہیں مقصود، وہ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اصل میں یہ مشق ہے، اس سال میں ابھی آپ کے روزے آئیں گے تو آپ نے یہ پورے 11 اور جو میں نے ان کے لیے مشق کرنی ہے۔ جیسے ہم ابھی ڈرتے ہیں کتنی سخت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے اندر سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، فریج بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، عام دنوں کی نسبت میں زیادہ پھل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ رمضان کے اندر بہت زیادہ اللہ پاک رزق دیتا ہے، یہ بات درست ہے، رزق بھی ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ بھوک ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتے، حلال کو حرام اپنے اوپر کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ ہمیں حلال چیز کھانے سے روکتا ہے ہم رک جاتے ہیں، تو ہم برے کاموں سے بھی رک جاتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت اور گندی نظریں، ایک دوسرے کی طرف غلط طریقے سے دیکھنا، یہ ساری چیزوں سے اصل مشق کرانا مقصود ہے کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ خالی اللہ کو یہ مقصد نہیں ہے کہ تم بھوکے پیسے رہو، بلکہ بتایا کہ لوگوں صبر کرو، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، تم سے پہلوں پہ بھی تھا، لیکن پہلوں کو اور آپ کو مقصد سے میں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات یہ گنتی کے چند روز ہیں جس میں ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے حصے میں بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیے ہمارے حصے میں کیا آیا اور ابھی کیا آنے والا ہے۔ آپ نے اس مہینے میں کوشش کرنی ہے تاکہ ہم لوگ جو اصل روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون وہ حاصل ہو جائے۔ جو اللہ اس مہینے میں دیکھ رہا ہے وہ باقی 11 مہینوں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ رمضان کا ہے وہی اللہ پورے سال کا ہے۔ خالی وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے نا، شعبانی اور رمضانی نہیں بنو بلکہ جو ربانی بنو، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جو۔ یہ تو چند دن ہیں گنتی کے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا پھر جو تم میں بیمار ہو، او عَلَى سفر یا سفر کی حالت میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ آخر تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں تو ان کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ۔ فدیہ کتنا؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ
اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ دیکھیں اس میں خیرہ کا لفظ 3 دفعہ آیا روزوں کے ساتھ مخصوص کر کے، جیسے کیا نام ہے وہ جو سورہ مبارکہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر والی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں بھی تو یہ ہے ایک رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے، پورا رمضان بھی خیر ہی خیر ہے۔ اب اس میں ایک مسکین کا کھانا، لیکن افضل ہے کہ روزہ ہی رکھے، یہ آگے کریم رب خود بھی بتا رہے ہیں، اور مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ نہیں کہ ویسے گن چون کے اتنا ہی کرو، بلکہ اللہ کہہ رہے جو خوشی سے زیادہ کرے اس کے لیے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں اتارا گیا قرآن کریم، کیوں اس سال میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہدی للناس، یہ راہ حق دکھاتا ہے، قرآن کریم تو راہ حق دکھاتے ہیں، لیکن ہم نے دوسری طرف سے راہیں دیکھنا شروع کر دیں۔ آؤ قرآن کریم کے ساتھ خود بھی جڑ جائیں، لوگوں کو بھی دعوت دیں، ایک دوسرے سے پوچھا کرو میری بہنوں میرے بھائیوں، اتنی یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور سارے مل کے سنتے ہیں، او سارے مل کے سنتے ہیں، او ہمارا شمار ہدی للناس والوں میں ہو جائے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ مہینہ پورا روزے رکھے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی بیمار ہو، او عَلَى سفر، یا کوئی سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اور دنوں میں، یہ اللہ نے دیکھو کتنی آسانی پیدا کر دی کہ اگر جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، سفر میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یا جیسے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، یا کسی، یہ اللہ نے کیا حکم دیا کہ اس ٹائم نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لو۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، ولتکملوا العدہ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ یہ روزے جب رکھتے ہو نا، شام کو اتنا بھرا ہوا دسترخوان جب سامنے آتا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور یہ کریم رب کی اتنی پیاری سی آیت، جب لوگ پوچھیں نا مجھ سے، یعنی اللہ پاک کا یہ دیکھیں کہ جب لوگ پوچھیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، تو کیا ان کو بتا دینا، فَإِنِّي قریب، میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع، قبول کرتا ہوں دعا قبول کرنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ میں ایک بندے کا درد سن رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی اس پہ کہ لوگ اپنے پاس سے ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے کیا کیا ظلم مچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بول کیا رہا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ اب تو کچھ مانگو، انہوں نے نہیں دعا کی تھی کہ میرا جس سے میں مانگوں گا وہ جانتا ہے، اور اس کو وہ بڑی وضاحت کر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھو یہ بھی تو آیت ہے نا، وہ تو اور ادا، ایک ہی چیز کو پکڑ کے سارے دین پہ غالب کر دینا درست نہیں۔ دعا کو عبادت کا محض کہا کیا ہے، خود بھی دعا کیا کرو، دوسروں کو بھی دعا کے بارے میں کہا کرو، مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، وہ دوسروں کو بھی اکثر و بیشتر جب کو عمرہ کرنے جاتا تو فرمایا کرتے تھے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خود بھی دعائیں کرتے تھے رو رو کے، گڑ گڑا گڑا کے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، سحری اور افطاری کے ٹائم خصوصاً آپ نے دعائیں کرنی ہیں، مجھے بھی، میرے کاموں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، تو دعائیں کرنی ہے، رو رو کے دعائیں کرنی ہے، کیونکہ جو بندہ رو کے اپنے لیے جتنی اچھی دعا مانگ سکتے ہیں کوئی اور آپ کے لیے اس انداز سے نہیں مانگے گا۔ اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے گا، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں۔
اب دوبارہ اس آیت کو سنیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا قبول کرنے والے کی جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ ایک اور بھی میں نے ایک درس سننا، ہر ایک پہ جب کان دھرا جاتا ہے میرے بچوں غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بول رہے تھے کہ عربی میں دعا مانگنی چاہیے، اردو میں کیوں مانگتے ہو؟ لوگوں کو نہیں کنفیوز کرو، اللہ عربی بھی جانتا ہے، اللہ اردو بھی جانتا ہے، اللہ ساری بولیاں جانتا ہے، اللہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہوتا ہے۔ اب رٹی رٹائی ہوئی دعا جب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے اس کی فضیلت اپنی جگہ بجا، کرنا بجا، لیکن جب من سے وہی بولی کی ہماری ترجمانی کرے گی جس زبان کے ہم عادی ہوتے ہیں، تو اچھی طرح رو رو کے دعائیں مانگا کرو۔ اپنی زبان میں عربی میں مانگو اچھی بات، لیکن جس زبان میں بھی چاہو، اللہ ساری بولیاں سنتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ صرف میرا حکم مانا کرے۔ کتنی سونی بات، میں دعا قبول کرتا ہوں، بس لوگوں کو کہہ دو میرا حکم مانا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، حلال کر دیے تمہاری رمضان کی راتوں میں، اِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اپنی عورتوں کے پاس جانا، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے پردہ ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے پردہ ہو، زینت ہو۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ جو بندہ یہ سمجھ گیا وہ پار چڑھ گیا۔ لباس کیسا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے عیب چھپاتا ہے، اس کی زینت کو ظاہر کرتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھا شوہر بیوی کا لباس ہے، جس نے اپنی بیوی کے یعنی ایک عورت کو راضی نہیں رکھ سکا، میں کہتی ہوں اس مرد کو مرد ہی نہیں کہنا چاہیے۔ مرد کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی لائف پارٹنر کو خوش بھی رکھے اور وہ خوش رہنے والوں میں سے بھی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دن میرا پڑوسی ہوگا۔ خالی اس آیت پہ عمل کرو گے تو کتنے گھر میں سکھ آئے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو میاں بیوی ایک دوسرے کو سکھی رکھتے ہیں ان کے چہرے کے سکون بتاتے ہوتے ہیں۔ سارا زمانہ دشمن ہو لیکن اگر لائف پارٹنر صحیح ہو تو انسان کبھی ہار نہیں کھاتا۔ اگر سارا زمانہ ساتھ ہو لیکن لائف پارٹنر صحیح نہ ہو تو کوئی سکھ بھی نظر نہیں آتا۔ لوگوں اس آیت کو غور سے پڑھا کرو۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر، وَعَفَا عَنْكُمْ، اور معاف کر دیا تمہیں۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، سو اب تم ان سے ملاؤ۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو ان سے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو مسجدوں میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان حدوں کو نہیں توڑو، ان کے قریب نہیں جانا۔ اور جو ایسا کر بیٹھے روزے کی حالت میں تو اس کے لیے سخت سزا ہے۔ لگاتار 60 روزے، ایون کہ 59 رکھ لو اور پھر ایک رہ جائے تو اس کی اتنی سخت سزا ہے۔ حالت روزے میں مباشرت کا دوبارہ لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کیوں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ،
اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر، یعنی حاکموں تک جو سے پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یوں کچھ کھاؤ کچھ لوگوں کے مال ظلم سے، بالاثم ظلم سے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے اسے حرام کرا دیا۔ یسألونک عن الاہلہ دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے متعلق، قل ہی مواقیت للناس والحج کہ یہ کیوں کر گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے حج اور عمرے کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، مِن ظُهُورِهَا ان کے پچھواڑے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور ان پر بھی زیادتی نہیں کرو۔ یہ ہے اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور ان کے صحابہ کرام اجمعین، خصوصاً حضرت صدیق اکبر یزید بن ابی سفیان کو الوداع جب کہا نا وہ جا رہے تھے جہاد کے لیے تو ساتھ گئے تھے رخصت کرتے وقت، کیا انہوں نے احتیاطی تدابیر بتائیں، یاد رکھنا پھلدار درخت نہیں کاٹنا، اونٹوں اور شیردار جو جانور ہیں بچوں والی جو ہوتی ہیں گائے وغیرہ ان کو بلا ضرورت ہلاک نہیں کرنا۔ اب جو غیر مسلم کہتے ہیں اسلام کے بارے میں جہاد، یہ غلط کر رہے ہیں، نہیں کوئی ہاتھ تو اٹھائے تو دفاع، اور دوسرا مسلمانوں پہ مجھے اس بات پہ دکھ ضرور ہے کہ ہم نے جہاد کو بدنام کر دیا، اور جہاد کیا کہ یہ مسلمان کو مار کے کیا کہہ رہے ہیں، مرنے والا بھی شہید، مارنے والا بھی، حد ہو گئی بھئی۔ جہاد تو کسی اور چیز کا نام تھا، غیر مسلموں سے جنگ کرنے کا جہاد، غیر مسلموں سے بھی جب جہاد کرو تو ان چیزوں کا خیال رکھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ ابھی ایسی برین واشنگ کی جاتی ہے اور یہی بڑا دکھڑا ہے کہ ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف جو زہر اگلا جاتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور قتل کرو انہیں جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قتل تو ہے ہی قتل، لیکن فتنے کو اللہ نے قتل سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں۔ کتنی احتیاطی تدابیر، اور فتنے کو کتنا بڑا جرم کہا گیا، قتل سے بڑا۔ جو فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ کذالک جزاء الکافرین یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھو کہ سختی جائز نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ والحرمات قصاص اور ساری حرمتوں میں فریقین کی رویے میں برابری چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فمن اعتدى علیکم تو جو کوئی تم میں سے زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ ان پر زیادتی کرو، کتنی بمثل ما اعتدى علیکم اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا
ان اللہ مع المتقین، اور جان لو یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اتنا بڑا انعام سند رب دے رہا ہے، اچھے کام کرو میں ساتھ ہوں تمہارے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج۔ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ کی رضا کے لیے ساری نیکیاں کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اسے کوئی تکلیف ہو سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا کہ اگر سر میں کوئی تکلیف ہو اس کے مڑوانے سے بڑھ جائے، وہ فدیہ دے روزوں سے، او صدقہ یا خیرات سے، او نسک یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور حج سے پہلے مکہ پہنچو تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کا حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو سے میسر ہو قربانی دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو، قربان جاؤں اللہ آپ پہ، تو اس پہ کیا ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ، تو وہ 3 دن کے، کتنا اچھا، قربانی 2 نہیں تو فَصِيَامُ، روزے رکھو، ثلاثہ 3 ایام دن، فی الحج حج کے وقت۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم گھر لوٹ آؤ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، پھر پورے 10 روزے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت اس لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتا رہا کرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ 8 رکوع ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے، تو آج تھوڑی لمبی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ شام کو یا کل صبح جیسے ہی ٹائم ملتے ہے وہ کر کے، اور شام کو تیسرا پارہ لگ جائیں، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل مقصود ہے تقوی، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور یہ بھی دعا ہے مالک الملک، جو آج پریشان ہیں، یہ کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، سب کی پریشان حالیوں کو دور فرما کے خوشحالیوں میں تبدیل فرما، جن کے ہاں جو کمیاں ہیں خود پوری فرما، ہمیں شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔